اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اپنے آپ کو پہچانیے۔ تو سب سے پہلے ایک بات، بحیثیت انسان اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں نعوذ باللہ فضول میں پیدا نہیں کیا۔ یہ ایمان جو ہمارے پاس ہے، ایمان کی دولت، وہ اللہ رب العالمین نے جھولی میں ہمارے یوں ہی ڈال دی ہے۔ تو صرف ہم نام کے مسلمان تھے، کام کے مسلمان نہیں تھے، لہٰذا کام کے مسلمان بنے، صرف نام کے مسلمان نہ بنے۔ کہ یوسف علیہ السلام کہ جن کو اللہ رب العالمین نے دنیا کی بہت بڑی نعمتیں دی تھیں، جن کو بادشاہت ملی تھی، سب کچھ ملا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ دعا کرتے ہیں اپنے رب سے، تو دعا کیا کرتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آیَةً۔ سب سے پہلے ہم اس ذات کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ جو ذات در حقیقت تمام قسم کی حمد و ثنا کی سب سے زیادہ مستحق اور لائق ہے، وہ اللہ کہ جو ہمیں پالتا ہے، وہ خالق جس نے ہمیں پیدا کیا، اور وہ رحمان جو ہمیشہ ہر لمحہ ہم پر رحمتوں کی، برکتوں کی بارشیں نازل فرماتا ہے، جس کی ہم کما حق و تعریف و توصیف بیان نہیں کر سکتے۔ لہذا اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، تمام رسولوں پر، اور بالخصوص اس مبارک ذات پر، اس ہستی پر کہ جس کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ آج میں مختصر آپ کے سامنے اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا، وہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچانیے۔ ہم کیا چیز ہیں؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ ہمیں کیسا بنایا؟ اللہ رب العالمین نے ہمارے اندر کیا کیا کوالٹیز رکھیں؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا مقام دیا؟ کئی سارے نکات اس تقریر میں لانا ممکن ہے، لیکن انشاءاللہ میں مختصر طور پر آپ کے سامنے بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ انسان کا کیا مقام ہے اور ہمیں اپنے آپ کو کس انداز میں کس طرح پہچاننا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ ہم اور آپ جو ہیں وہ کوئی عام انسان نہیں ہیں، ہم کوئی عام بندے نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ایک بات، بحیثیت انسان اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں نعوذ باللہ فضول میں پیدا نہیں کیا، اور نہ ہی اللہ رب العالمین کا کوئی کام بیکار کسی بغیر حکمت کے ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں پیدا فرمایا تو اس کا بھی ایک بنیادی مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو اس دنیا میں پیدا کیا، اور پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لِيَعْبُدُونَ، تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ ابن عباس جو مفسر قرآن تھے رضی اللہ عنہ، وہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ لِيُوَحِّدُونَ، تاکہ وہ میری وحدانیت کا، میری توحید کا اقرار کریں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری دنیا میں پیدائش کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اپنی اصلیت کو پہچانیں اور ہم جانیں اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں پیدا کیا۔ تو سب سے پہلی بات کہ اللہ رب العالمین نے کسی بھی انسان کو بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا، بلکہ ہمارے پیدائش کا ایک بنیادی مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، اس کی توحید کا اقرار کرنا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنایا ہے، ہم وہ انسان ہیں، اپنی حقیقت کو پہچاننا چاہیے ہمیں۔ ہم وہ انسان ہیں جس کے بارے میں خود اللہ قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ اللہ رب العالمین نے جسے یعنی انسانوں کو سب سے بہترین صورت میں پیدا فرمایا۔ ہم وہ قوم ہیں، ہم وہ قوم ہیں جس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ مقام دیا ہے، نہ جانے کتنے لوگوں پر، نہ جانے کتنی قوموں پر، نہ جانے کتنی مخلوقات پر اللہ رب العالمین نے ہمیں فضیلت دی ہے۔ تو اپنے آپ کو پہچانیے، اپنے مقام کو پہچانیے، آپ سمجھیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو کیا بنایا ہے، آپ کے اندر کیا کیا خصوصیات ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کے اندر کیا کیا چیزیں مخفی اور پوشیدہ رکھی ہیں۔ انسان اگر یقین سے کہتا ہوں میں یہ بات، انسان اگر اپنے آپ کو پہچان لے، انسان اگر اپنی حقیقت کو پہچان لے، اللہ رب العالمین نے اس کو جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو پہچان لے، تو یقین جانے انسان کی زندگی بدل جائے گی۔
اللہ رب العالمین نے انسان کو بہت کچھ دیا ہے. میں صرف ایک مثال دوں گا آپ کے سامنے. اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا میں سب سے بڑی دولت اگر کچھ دی ہے تو یقین جانے وہ نعمت توحید ہے, وہ دولت توحید ہے. اللہ رب العالمین کا دین, اس کا ایمان, اس پر ایمان لانا یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. یہ وہ دولت ہے کہ جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی. یہ وہ دولت ہے کہ جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے لیے نہ جانے کتنی دعائیں کی, نہ جانے کتنی گزارشات کی, نہ جانے کتنی اللہ سے گڑگڑاہٹ کی, نہ جانے کتنی دعائیں مانگی, لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو وہ دولت نصیب نہیں کی. یہ وہ دولت ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی ہے. نہ جانے کتنے انبیاء کی بیویاں غیر مسلم تھیں, نہ جانے کتنے انبیاء کی مائیں غیر مسلم, نہ جانے کتنے انبیاء کے بیٹے غیر مسلم. تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دولت سے نوازا ہے, توحید کی دولت سے ہمیں نوازا ہے. یہ سب سے بڑی دولت ہے. اور یقین جانیں انسان اگر اس توحید کی دولت کو پہچان لے تو اس کے بعد کسی اور دولت کی اسے پرواہ نہیں رہے گی. یقین جانیں یہ ایک بہت بڑی دولت ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی ہے. دراصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو جب کوئی چیز فری میں مل جائے تو اس کی قدر نہیں کرتا ہے. ہمیں اگر کوئی چیز فری میں دے دیں تو وہ یوں ڈلی ڈلی پھرتی ہے, ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں. اور اگر ہم وہ خرید کر لائیں, اس کو محنت سے کمائیں, اس کے پیچھے اپنا دن رات برباد کریں, اس میں کوشش کریں, تو اس کی ہمیں قدر ہوتی ہے. یہ ایمان جو ہمارے پاس ہے, ایمان کی دولت, وہ اللہ رب العالمین نے جھولی میں ہمارے یوں ہی ڈال دی ہے. ہمیں فری میں ہی دولت دے دی. ہمیں اس کے لیے نہ کوشش کرنا پڑی, نہ کاوشیں کرنا پڑی, نہ ہمیں جنگیں لڑنا پڑی, نہ ہمیں اپنا خون برباد کرنا پڑا, نہ اپنا مال برباد کرنا پڑا. ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑا. اللہ رب العالمین نے آسمان سے اٹھا کر ہمیں ایک ایسے گھرانے میں پیدا فرما دیا کہ جو گھرانہ پہلے سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا ہے. تو یہ دولت ہمیں فری میں نصیب ہو گئی, اسی لیے اس دولت کی ہمیں قدر نہیں ہے. یقین جانیں آپ ان کے زندگی کو پڑھیں کہ جنہوں نے اس دولت کے حصول کے لیے اور اس دولت پر باقی رہنے کے لیے اپنی ساری زندگی لگا دی, اپنا سارا روپے لگا دیا, ساری زندگی اس کے لیے برباد کر دی اور اس میں کھپا دی, تب جا کر ان کو یہ دولت نصیب ہوئی. تو یہ دولت ایمان کی بہت بڑی دولت ہے. یہ اتنی بڑی دولت ہے, آپ اس کو انبیاء کرام سے سمجھیں. انبیاء کرام نے اس دولت کی حقیقت کو پہچانا تھا اور یہی وجہ تھی کہ انبیاء کرام اس دولت کی سب سے زیادہ قدر کرنے والے تھے. غور کریں, آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو بس ہمارے لیے کافی ہے, گویا کہ ہمارے ہاتھ میں جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا کہ ہم مسلمان ہو گئے, اب ہماری جنت پکی ہے. یاد رکھیں, نہ جانے کتنے مسلمان قیامت کے دن ایسے ہوں گے جو جہنم میں جل رہے ہوں گے صرف اسی وجہ سے کہ ان کے اعمال مناسب نہیں تھے. وہ ان کے اوپر صرف نام کا لیبل لگا ہوا تھا کہ مسلمان ہیں, کام سارے غیر مسلم والے تھے. نہ جانے کتنے مسلمان ہوں گے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ تمہیں جہنم میں کیوں ڈال دیا گیا, وہ کہیں گے لم نکن من المصلین, ہم نام کے مسلمان تھے, کام کے مسلمان نہیں تھے. ہمیں بلایا جاتا تھا نمازوں کے لیے لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نکن نطعم المسکین, اللہ ہمیں حکم دیتا تھا کہ ہم زکوٰۃ نکالیں مگر ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے. تو صرف ہم نام کے مسلمان تھے, کام کے مسلمان نہیں تھے. لہٰذا کام کے مسلمان بنے, صرف نام کے مسلمان نہ بنے. صرف نام لیبل لگا دینے سے کوئی انسان مسلمان نہیں ہوتا ہے. یعنی ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے تو وہ اپنا عذر بیان کر رہے ہیں, اسی وجہ سے ہمیں جہنم میں ڈال دیا گیا. تو زکوٰۃ اس میں بدرجہ اولا شامل ہے. اس لیے میں نے زکوٰۃ کا لفظ کیا تھا کہ جب مسکینوں کو کھانا کھلانے پہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے تو زکوٰۃ اس میں بدرجہ اولا شامل ہے. اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی حقیقت کو پہچانے, اپنے آپ کو پہچانے. اللہ رب العالمین نے اس کو کیا بنایا ہے, اس کو کتنی بڑی دولت دی ہے. اور ایک آخری آیت پڑھ کر یہ بات کو ختم کروں گا کہ یوسف علیہ السلام کہ جن کو اللہ رب العالمین نے دنیا کی بہت بڑی نعمتیں دی تھیں, جن کو بادشاہت ملی تھی, سب کچھ ملا تھا, لیکن اس کے باوجود وہ دعا کرتے ہیں اپنے رب سے. تو دعا کیا کرتے ہیں کہ ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیر الحدیث, کہ اے میرے رب تو نے مجھے بادشاہت بھی دی ہے, تو نے مجھے دنیا بھی دی ہے, وعلمتنی من تعبیر الحدیث, اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا بھی علم سکھایا ہے. فاطر السماوات والارض, اے اللہ تو زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ, تو میرا دوست ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, تو میرا ولی ہے. توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین. غور کرے, آپ دعا فرماتے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے ایمان کی دولت سے تو نوازا ہے لیکن کہیں ایسا نہ ہو یہ دولت میرے ہاتھ سے نکل جائے. یاد رکھیں جو اللہ آپ کو یہ دولت دینے پر قادر ہے وہ اس کو چھیننے پر بھی قادر ہے, اس کو واپس لینے کے پر بھی قادر ہے. نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شروع میں مسلمان ہوتے ہیں لیکن مرتے ہیں, انتقال ہوتا ہے تو ان کی زبان پر کلمہ نہیں ہوتا, وہ کافر ہو چکے ہوتے ہیں, وہ مرتد ہو چکے ہوتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے اگر ہم آج مسلمان ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آخر تک مسلمان ہی رہنے والے ہیں. اللہ نہ کرے اگر ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس دولت کو ہم سے چھین لیا تو ہمارا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے والا ہے.
اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس دولت کی قدر کریں، اس دولت کو پہچان لیں. یہ ایک ایسا خزانہ ہے کہ جس کو مل گیا اس کو پھر کسی خزانے کی پرواہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو اس خزانے کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو اس دولت کے جو حقوق ہیں ان کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.